اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع تھا وہ اسی پہاڑ کے نیچے تھا. حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ آئے اور یہیں پر اس کے نیچے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مورتی کھڑی ہوئی تھی. آپ نے اس پر کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے آپ نے اس کو خطبہ دیا اور تمام صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس موجود تھے. تو بس اس یہی پورا میدان عرفات ہے. اور صحابہ کرام اس وقت پہاڑ پر ادھر ادھر جو ہے چڑھے ہوئے بھی تھے اور تمام صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے سب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھیرے ہوئے تھے. علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑے ہوئے تھے اور دوسرے صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے نکیل کو پکڑے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی میدان میں عرفہ کا اپنی زندگی کا پہلا اور آخری خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی میدان میں دیا. لیکن بعض لوگ مفسرین کرام نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے چھوٹا سا, اسی پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی, مگر یہ ایتھینٹک نہیں ہے, مطلب یہ کہ پکی دلیل نہیں ہے. مفسرین نے اور کچھ لوگوں نے ایسا ہوا ہے بلکہ کہا ہے, اسی لیے میں بول رہا ہوں پکی دلیل تو نہیں ہے. البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسی مقام پر آدم اور حوا کی ملاقات, اسی لیے اس کو رحمت والا پہاڑ کہا جاتا ہے, کیونکہ آدم اور حوا کی ملاقات یہیں پر ہوئی تھی. آدم اور حوا کو جو جنت سے نکالا گیا تھا تو آدم علیہ السلام اترے تھے سری لنکا کے مقام پر, سری لنکا جو اس وقت ہندوستان میں تھا, اور حوا علیہ السلام اترے تھے جدہ کے مقام پر, جدہ جہاں سے لوگ آئے نا اس مقام پر. تو لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں کئی سالوں کے بعد دونوں کی ملاقات اس جگہ پر ہوئی, واللہ عالم, اللہ جاننے والا ہے. لیکن اس پہاڑ پر چڑھنا یا وہاں جا کر کے اپنے نام لکھنا یا وہاں جا کر کے دعا کرنا, ایسا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے ہم کو نہیں ملتا. اس لیے اب اس پہاڑ پر چڑھنا محنت برباد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ پھر بھی آپ اگر چڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے واسطے جو جب جانے آنے تقریباً 2 گھنٹے لگے گا, تو آپ الگ سے آ کر کے جا سکتے ہیں. یہ 3 مقامات ہیں, ایک ہے سور جس میں 650 سیڑھیاں ہیں, دوسرا ہے ہرا اس میں بھی لگ بھگ جو ہے 700 سے 800 سیڑھیاں ہیں, اور تیسرا ہے یہ اس میں 100 سیڑھیاں ہیں کم سے کم. تو یہ سارا چڑھنے کے واسطے آپ کو تقریباً 10 گھنٹے لگیں گے ٹوٹل. تو اس کے واسطے اگر کوئی مضبوط نوجوان ہیں چڑھنا چاہ رہے ہیں, اپنی فیملی کو لے کر بھی آنا چاہ رہے ہیں, تو وہاں سے آپ کو میکس ملے گی, آپ آؤ یہ تینوں مقامات پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں جیسے بول رہا ہوں کہ اس میں کوئی قرآن و حدیث سے یہاں ثابت نہیں ہے کہ چڑھنا ہے, دعا کرنا ہے. وہاں کے پتھروں کو لوگ دیکھو, آپ جا کر دیکھیں تو آپ معلوم ہوگا وہاں لوگ پتھروں کو چومیں گے, اور وہ جو بڑا یہ دکھ رہا ہے تمہارا سامنے دکھ رہا نا, ہاں اس پہ نام لکھیں گے. یہاں پر آ کے محنت کرنے سے اچھا ہے حرم میں جائیں, طواف کریں, 2 رکعت نماز پڑھیں, اس کا جو ہے ثواب ہے اور اس سے ثابت بھی ہے. اور یہاں پہ آ کے اپنے آپ دیکھو وہاں جا کر کے لوگ نام لکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غیر شادی شدہ وہاں جا کر نام لکھنے سے ان کی شادی ہو جاتی ہے. برابر سے تھکان ہوگی پوری, اور وہ ایک دن کی عبادت ضائع ہو جائے. اگر آپ صحت مند رہیں گے تو اور وہی لوگ بولتے ہیں کہ وہاں جا کر نام لکھنے سے شادیاں ہو جاتی ہیں, فلاں ہو جاتی ہے. ایسے غلط عقیدے لوگ لگ کر کے ہو جاتی ہے. جو بھی دعا ہے آپ حرم میں کرو, حرم میں دعا کرو, اللہ کی دعا قبول کرے. بس نہیں آتی ہے